آن قرآن کتاب ماست، در بیداری و خواب ماست، در ظلمت او شهاب ماست، هر جا او رهنمای ماست، هر جا او رهنمای ماست. هر کس قرآن بخواند روحش زنده بماند، بیاری خداوند. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونستہدیہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وأهل بيته الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني یفقہوا قولی. رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر. آمین یا رب العالمین. طلاب عزیز، قرآن فہمی کا درس، قرآن فہمی کا درس نمبر 68 شاید ہے، درس نمبر 68. درس کے اندر ہم پہنچے تھے جہاں ہم اسماء کے اعراب کے بارے میں بات کر رہے تھے. ہم نے بتا دیا اسماء کی 3 قسمیں ہیں. سب سے اکثر جو اسماء ہیں 85% اسماء، ان کو اسماء منصرف کہتے ہیں. بعد میں دوسری قسم جو ہے وہ اسماء غیر منصرف کہلاتے ہیں. منصرف یعنی فلیکسیبل ناؤنس، اور اسماء غیر منصرف یعنی پارشلی فلیکسیبل ناؤنس، اور آخر پر انفلیکسیبل ناؤنس جن کو ہم اسماء مبنی کہتے ہیں. تو جہاں تک اسماء منصرف کا تعلق ہے، یہ ہمیشہ منون ہوتے ہیں. ان میں تنوین ہوتی ہے. حالت رفع میں 2 پیش والی تنوین ہوتی ہے، حالت نصب میں 2 زبر والی تنوین ہوتی ہے، اور اکثر الف بھی ساتھ لیتے ہیں. اور حالت جر میں 2 زیر والی 2 کسرے والی تنوین ہوتی ہے. اس کے بعد ہم آئے تھے تنوین اسماء غیر منصرف کی طرف، اور اس میں ہم نے دیکھا تھا مقابلے میں اسماء منصرف کے جہاں 3 حالتیں الگ الگ ہیں. پہلی حالت 2 پیش والی، دوسری حالت 2 زبر والی، اور تیسری حالت 2 زیر والی. الگ الگ حالتیں، 3 حالتیں مختلف. لیکن اسماء غیر منصرف میں ہم نے دیکھا کہ 3 حالتیں نہیں ہوتی ہیں، بلکہ صرف 2 حالتیں ہوتی ہیں. ایک حالت رفع والی، اور تنوین نہیں ہوتی ہے، صرف ایک پیش ہوتی ہے ان کے اوپر. اور حالت نصب اور حالت جر میں ایک زبر ہوتی ہے، زیر نہیں قبول کرتے ہیں. اسماء غیر منصرف حالت جر میں زیر کو قبول نہیں کرتے ہیں، کسرہ کو قبول نہیں کرتے ہیں. وہاں بھی وہی نصب والی فتح ہوتی ہے. تو اس میں سے ہم نے پہلی قسم پڑھی تھی، یعنی اس میں کچھ کلاسز ہیں، کیٹیگریز ہیں پہچاننے کے لیے. اور ان کیٹیگریز میں ہم نے ایک کیٹیگری پڑھی تھی، اور وہ تھے اسماء غیر منصرف کے اندر غیر منصرف کے اندر
پہلی کیٹیگری اکثر انبیاء کے نام، انبیاء کے نام، اکثر انبیاء کے نام۔ اکثر ہم نے کیوں کہا؟ کیونکہ کچھ انبیاء کے اسم وہ بھی ہیں جو کہ منصرف ہیں، جیسے محمد منصرف ہے، کچھ نام منصرف ہیں، علی منصرف ہے، محمد منصرف ہے، نوح منصرف ہے۔ تو اس طرح سے ہود اور لوط اور شعیب اور صالح یہ منصرف اسماء ہیں، یعنی یہ دو پیش بھی لیتے ہیں، یعنی یہ منون ہوتے ہیں، تنوین ان میں آتی ہے، یہ قبول کرتے ہیں تنوین، اور تین حالتیں اس میں رہتی ہیں، تین حالتیں منصرف ہونے کی وجہ سے۔ لیکن اکثر نام جو ہے وہ غیر منصرف ہیں، یعنی ان میں ایک ہی پیش آتی ہے حالت رفع میں، اور پھر حالت نصب اور حالت جر میں ایک زبر آتی ہے۔ جیسے ہم نے وہ مثال دی تھی بنی اسرائیل کے اکثر انبیاء، بنی اسرائیل کے اکثر انبیاء، اور پہلا والا آدم، آدم اور آدم، دوسری اور تیسری حالت ایک ہی، پہلی حالت میں پیش۔ اور اسی طرح ابراہیم میں، اسماعیل میں، یونس میں وغیرہ وغیرہ نام جو ہیں، داؤد ہے، سلیمان ہے، ان سب میں، اور اسماعیل ہے، اسرائیل ہے، ایوب ہے، اکثر انبیاء کے ناموں پر غیر منصرف ہونے کی وجہ سے حالت رفع میں ایک ہی پیش آتی ہے، اور حالت نصب اور حالت جر میں ایک ہی زیر آتی ہے۔ ٹھیک ہے، یہ ہم نے کل پڑھا تھا، یہ نمبر 1 ہے۔ پھر نمبر دو جو ہے وہ ہے مؤنث عرب نام، عربوں کے نام جو ہیں مؤنث وہ بھی غیر منصرف ہیں، لیکن سب کے سب نہیں، کچھ۔ جیسے ہمارے یہاں ام المومنین خدیجہ، ہم خدیجہ اس کو کہیں گے حالت رفع میں، پھر خدیجہ حالت نصب میں، اور حالت جر میں بھی یہی آئے گا، خدیجہ۔ کوئی روایت و مثال کے طور حدیث کی ہم کہیں گے عن خدیجہ حالت جر میں، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ ہم کہیں گے میں نے مدح سرائی کی جناب خدیجہ کی، ہم کہیں گے مدح تو اگر میں کروں گا، اگر ہم سب کریں گے ہم کہیں گے مدحنا خدیجہ، ہم نے خدیجہ کی مدح سرائی کی، ان کی تعریف کی، ان کے بارے میں مدح پڑھی۔ تو آپ کوئی ان کی روایت ہے تو لکھنے والا بیان کرے گا روا یعنی روایت کی، کس نے؟ روا خدیجہ نے روایت کی، کیونکہ اس جگہ یہ سبجیکٹ ہے، تو اس لیے حالت رفع میں آئے گا، روا خدیجہ نے روایت کی، مدحتو یا مدحنا خدیجہ۔ اور پھر عن، اگر یہ ہم نہیں کہیں گے روا خدیجہ تو ہم کہیں گے عن خدیجہ سے مروی ہے، کیونکہ عن حرف جر ہے تو اس لیے زیر دیتا ہے اسم کو، تو ہم کہیں گے عن خدیجہ نہیں ہے۔ تو اس طرح دوسرا نام ہمارے لیے بہت مقدس، اور وہ ہے فاطمہ تو، اس طرح یہاں فاطمہ تھا اور فاطمہ تھا۔ جتنے سارے نام آپ کو آتے رہیں گے انشاءاللہ ان کو یاد رکھا کریں گے، نوٹ کیا کریں گے۔ اور ایسا یہ مثال کے طور پر زبیدہ زبیدتا، یہاں زبر اور یہاں زیر،
زبیدت ہو، دوسرے میں زبیدت، تیسرے میں زبیدت، زبیدت سوری، یہاں بھی زبیدت، دونوں جگہ زبر. اور ایسے ہی عائشت ہو، عائشت ہو، ایک ہی پیش، عائشت ہو، عائشت، عائشت. اس کے بعد ایک اور ام المومنین حفصت ہو، حفص تو پھر حفصت، حفصت. تو کچھ نام ہیں جن کے آخر پر گولتا نہیں ہے لیکن وہ عورتوں کے نام ہیں. جیسے ان سب میں گولتا ہے آخر پر، تو ان میں مثال کے طور پر زینب ہے، زینب، 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 زینب. تو یہ نام جب ہیں، یہ تو ناموں کی بات ہوئی. اس زمرے میں ایک اور چیز آتی ہے اور وہ ہے صفت. یاد رکھیں صفت جو عربی میں ہوتی ہے، صفت مذکر سے مونث بنائی جاتی ہے. جیسے ایک شخص کا نام ہے سلیم، سلیم، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ سلیم ایک نام ہے، ایک آدمی کا نام ہے. اور ہم کہیں گے بیٹی ہو گئی، بیٹے کا نام سلیم ہے، بیٹی کا نام بھی ہم یہی رکھیں گے لیکن اس کو پھر بدلنا پڑے گا. یہ مذکر کی شکل ہے اور مونث کی شکل یہ بنے گی سلیمت ہو، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ تو یہ والا حصہ جو ہے یہاں دو پیش آ سکتے ہیں مذکر میں، لیکن یہ مونث والا نام جو ہے اس میں یہاں اسی طرح رہے گا سلیمت ہو، پھر سلیمت، سلیمت. اس طرح ایک نام ہے فہیم، فہیم یعنی سمجھدار. عورت کا نام ہوگا تو فہیم کے مقابلے میں، فہیم کے مقابلے میں آئے گا. لڑکی کو ہم یہی نام دیں گے لیکن نام بدلنا پڑے گا، فہیمتو کہنا پڑے گا، فہیمتو. لہذا اعراب اس کا جو ہوگا 3 حالتیں، 3 cases of the noun. فہیمتو صرف ایک پیش، فہیمت، فہیمت. تو یہ اس طرح سے یہ مونث نام، مونث نام لیکن صفت کے اعتبار سے. یہ بھی مونث نام مگر صفت کی وجہ سے نہیں، بجائے خود نام. یہ یہاں سے لے کے یہاں تک نام ہے، سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ یہ نام ہے، یہ بھی نام ہے لیکن یہ صفت سے ڈیرائیو کی گئی ہے، صفت سے حاصل شدہ نام. جیسے ذکیون، ذکیون ایک نام ہے، بہت ذہین لڑکا ہے، 2 پیش ہے، منصرف ہے. لیکن جب یہ مونث بنے گا، تا ملایا جائے گا تو بنے گا ذکیت ہو. یہاں منصرف تھا، یہاں غیر منصرف بنے گا. ذکیون منصرف، ذکیون، ذکیان، ذکیین. لیکن جب اس میں سے ہم نے مونث بنا دیا تو مونث بننے کے اندر یہ منصرف کے بجائے غیر منصرف بن گیا. یعنی حالت رفع میں سبجیکٹو کیس جب ہوگا تو ذکیت ہو کہا جائے گا، زال سے ذکیت ہو، ذکیت ہو، یا پہ تشدید ہے، ذکیت ہو، ذکیت، ذکیت. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ جیسے ہم کہیں گے ذکیت ہو قائمتون، ذکیت ہو، ذکیہ جو ہے قائمتون کھڑی ہے، ذکیت ہو قائمتون. اچھی طرح سے سمجھ لیجئے، ذکیت ہو قائمتون، کیونکہ جو اس کا حالت بتانی ہے، یہ کیا کر رہی ہے، وہ بھی مونث بنانا ہے، قائمون کو بنانا ہے قائمتون. جیسے کسی کا نام ہے سید قائم علی شاہ، مرد ہے. اگر عورت ہوتی اس کی بہن اور اس کا نام بھی ہم یہی رکھنا چاہتے، ہم کہتے ہیں سیدہ قائمت ہو، سیدت قائمت ہو. تو وہ نام ہے. لیکن اب ہم کہتے ہیں
جو زکیہ ہے وہ قائم ہے، کھڑی ہے. زکیۃ قائمتون، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ قائمتون یہ صفت ہے، یہ منصرف ہے، اس میں دو پیش آئیں گے، لیکن خود زکیہ پر ایک ہی پیش آئے گا. سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ پھر ہم کہیں گے خطبت، میں نے خطاب کیا، کس کو؟ خطبت زکیۃ، زکیہ کو میں نے کچھ کہا، زکیہ سے خطاب کیا. اب اس کو مفعول بنا دیا، وہ سن رہی ہے، میں بول رہا ہوں. خطبت زکیۃ، سمجھ رہے ہیں کہ نا؟ تو اب اگر ہم کہیں گے کہ زکیہ بحثیت مجرور استعمال کہیں گے، ہم کہیں گے ھذا کتاب زکیۃ، زکیۃ نہیں، کیونکہ مجرور میں بھی زبر ہی آتی ہے. ھذا کتاب زکیۃ، زکیہ کی کتاب ہے. زکیۃ کیوں؟ زبر کیوں؟ کیونکہ سب کے سب نام اسمائی غیر منصرف ہیں، اور ان میں 3 حالتوں کے بجائے صرف 2 حالتیں ہوتی ہیں، 2 شکلیں ہوتی ہیں. اور جو رفع کی شکل ہوتی ہے وہ ایک پیش کے ساتھ ہوتی ہے، جو نصب اور جر کی شکل ہوتی ہے یکساں ہوتی ہے، ایک ہی ہوتی ہے، ایک زبر کے ساتھ. ایک پیش تبدیل ہو جاتا ہے ایک زبر میں، یہاں بھی وہ والی پیش تبدیل ہو جاتی ہے ایک زبر میں، دوسری اور تیسری حالت ایک ہی ہوتی ہے. تو اس طرح سے یہ نام ہے جو کہ کس چیز سے نکالے گئے ہم نے؟ صفت میں سے. زکیۃ زکیون زکیۃ، سمجھے کہ نہیں؟ تو یہ عربی مونس نام جو ہے یہ سب کے سب غیر منصرف ہیں. تو یہ آ گئی نمبر 2 قسم، اسما کی دوسری قسم. اس پر بے شمار، یہ اسما پر، اسما جو ہے یہ صفت والے، اس میں بے شمار نام آئیں گے، اور سب کے سب گولتا لگا کے، جیسے طویل، 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 لمبا، طویل، طویل، صفت ہے طویل، ہے کہ نہیں؟ اب اس کی جو مونس بنے گی طویلہ. اب اگر اس کو، اس طویلہ کو صفت بتانا ہے تو ہم طویلتن کہیں گے، لیکن اگر اس کو یا تو سبجیکٹو کیس میں لانا ہے یا آبجیکٹو کیس میں مفعول بنا کے یا پوزیسو کیس میں، تو اس وقت یہ غیر منصرف ہوں گے. ہم کہیں گے طویلتو، اس کا نام مثلا طویلہ ہے. آپ کا کیا نام ہے جی؟ میرا نام طویلہ ہے، طویلہ ہے میرا نام، قد سے اچھی ہے، ہم کہیں گے طویلہ، اس کا نام طویلہ ہے. تو وہاں طویلتن نہیں آئے گا بلکہ طویلتو آئے گا جب اس کا نام ہم کہیں گے. لیکن اگر ہم کہیں گے طویلتو طویلتن، طویلہ جو ہے لڑکی وہ لمبی ہے، طویلتو طویلتن، طویلتن اس کا کیا ہے؟ سبجیکٹ کے بجائے پریڈیکیٹ ہے وہ. لیکن اگر بحثیت اسم کے استعمال کیا جائے گا تو حالت رفع میں ایک پیش طویلتو زکیۃن، سمجھ رہے کہ نہیں؟ طویلتو قائدتن، طویلہ بیٹھی ہوئی ہے. ھذا قلم طویلۃ، ھذا قلم طویلۃ، حالت جر میں. صحیح ہے کہ نہیں؟ ضربتو، میں نے مارا، ضربتو. یا حمدتو، میں نے تعریف کی، حمدتو طویلۃ. آپ سمجھے کہ نہیں؟ یہ فرق اچھی طرح سے ذہن میں بٹھانی چاہیے تاکہ کبھی غلطی نہیں ہو جائے. اکثر و بیشتر ہم اس چیز سے اعراب سے ناآشنا ہوتے ہیں تو کلام میں غلطی اکثر ہو جاتی ہے ہم سے. تو یہ رہا دوسری قسم. اور تیسری قسم جو ہے وہ اس کے ساتھ، تیسری قسم اس کے ساتھ متشابہ ہے، اس جیسی ہے. اور وہ کیوں ایسا ہے؟ وہ اس لیے ایسا ہے کیونکہ کچھ مرد ہیں ان کے نام بھی ایسے ہی ہیں، ان کی جو یہ ہے علامت وہ ایسی ہے. اگر ہمیں معلوم نہیں ہوتا کہ وہ مرد ہیں، ہم کہتے ہیں عورتیں ہوں گی. آپ سمجھ رہے کہ نہیں؟ جیسے بہت ہی نٹوریس نیم معاویۃ، ایک نام ہے معاویۃ، اور سیکنڈ فارم میں آئے گا معاویۃ، سیکنڈ کیس میں، فارم میں نہیں، سیکنڈ کیس میں آئے گا معاویۃ.
اور اس کے بعد تھرڈ کیس میں آئے گا پوزیسو کیس میں حالت جر میں معاویۃ، فرق کوئی نہیں پڑے گا. اور ایسا ہی نام ہے اسامۃ، اسامۃ، سمجھے کہ نہیں؟ اسامۃ. لیکن سب میں آخر پر گولتا ہے. گولتا علامت ہے مونس کی. لیکن کچھ مختصر کچھ نام مردوں کے ایسے ہیں کہ ان میں بھی گولتا ہے. ممکن ہے ایسا ہو کہ پہلے زمانے میں یہ عورتوں کے ہی نام ہوں لیکن بعد میں اختیار کیے ہوں مردوں نے. تو ہمیں معلوم ہے یہ مرد ہے لیکن نام عورتوں کا لے لیا. ٹھیک ہے نہیں؟ زبان میں ایسا ہوتا رہتا ہے. تو اسی طرح اس قسم کا ایک اور مشہور نام ہے طلحہ. تو طلحہ، طلحہ مشہور نام ہے. خلافت سازی میں یہ بہت مشہور نام ہے طلحہ. طلحہ تو اور پھر پہلے امام حسین سے پہلے جو سید الشہداء تھے وہ تھے حمزہ. حمزہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا. حمزہ تو جنگ احد میں مارے گئے. حمزہ تو. اور اسی طرح ایک بہت ہی یہ بھی بہت ہی نٹوریس نام عکرمہ. عکرمہ، عکرمہ. یا اس طرح بہت ہی نیک صحابی ایک، آپ ان کو اچھی طرح جانتے ہیں، حذیفہ. حذیفہ اور ان کو عام طور پر کہتے ہیں حذیفہ یمانی. یمن کا رہنے والا بہت ہی با تقوی صحابی پیغمبر کا صلی اللہ علیہ وسلم کا اور حضرت علی کا بہت قریبی دوست حذیفہ. اور حذیفہ کی خصوصیت کہتے ہیں، حذیفہ میں یہ خصوصیت تھی، وہ پہچان تھا لوگوں میں کون منافق ہے اور کون مومن ہے. حذیفہ مشہور ہے اس وجہ سے کہ وہ پہچانتا تھا، وہ بتاتا تھا یہ والا آدمی منافق ہے، یہ والا آدمی مومن. حذیفہ اس طریقے سے یہ بہت ہی منفرد نام ہے لیکن شکل وہی ہے، ایک تا والی. حذیفہ تو دوسری اور تیسری شکل کیا آئے گی؟ حذیفہ اور حذیفہ ایک ہی. اور اسی طرح سے عتبہ، عتبہ تو. اور ایسا ہی دوسرا نام عقبہ. عقبہ تو ولید ابن عقبہ. ولید بن عقبہ مدینہ کا گورنر. جب یزید نے خط بھیجا اس کے پاس بیعت حاصل کرو تو وہ یہی تھا، ولید ابن عقبہ. ولید کے باپ کا نام تھا عقبہ. عقبہ تو یہ ہے ایسے نام. جہاں بھی آپ کو ایسے نام ملیں گے، عربی میں بہت سارے یہ نام بھی ہیں لیکن زیادہ نہیں، اکثر نہیں ہیں، اکثر نہیں. تو یعنی مردوں کے تیسری کیٹیگری کیا ہے؟ مردوں کے گول تا کے ساتھ نام. مردوں کے نام گول تا کے ساتھ، یعنی ہم نے آخر پر گول تا ہے، گول تا ہے. اس طرح سے یہ کیٹیگری ختم ہو جاتی ہے. اور پھر چوتھی کیٹیگری جلدی میں پڑھیں گے اور وہ ہے مردوں کے الف نون پر ختم ہونے والے چند نام. ختم ہونے والے نام جیسے جناب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے آبا و اجداد میں سے ایک مشہور نام تھا عدنان. عدنان، یہ نان آخر پر الف نون آتا ہے، یہ بھی ایک ہی پیش لیتا ہے. عدنانو، عدنان، عدنان. اسی طرح ایک زبردست بادشاہ کا نام سلیمان، معاف کریں،
سلیمان بادشاہ، سلیمان سلیمان. اور اسی وزن پر یا کے بغیر ایک مشہور صحابی کا نام جس کے بارے میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وہ ہمارے اہل بیت میں سے ہے، حالانکہ اہل بیت میں سے نہیں تھا، لیکن ایسے خصائل تھے کہ رسول اللہ نے کہا یہ ہم میں سے ہے، ہم اہل بیت میں. سلمان منا اہل البیت. سلمان، یہ سلیمان میں سے یا کاٹیں تو سلمان بنے گا. سلمان. ایسا ایک اور نام عثمان. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ یعنی مردوں کے وہ نام جو کہ الف نون پر ختم ہو رہے ہیں، یہ بھی غیر منصرف ہیں. ٹائم ختم ہو گیا تو تھوڑا سا رہ جاتا تھا، جلدی کر جاتے تو، لیکن نہیں ہو پائے گا، اس کے ساتھ انصاف نہیں ہوگا. انشاءاللہ باقی 2-3 اب صرف 3 کیٹیگریز ہیں، بہت مختصر. انشاءاللہ کل ان کو ختم کریں گے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.